بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 125 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے یہ تصور فقط عصر کی نماز میں۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ وَهَذَا لَا يَتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْعَصْرِ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَهَذَا لَا يَتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْعَصْرِ فَإِنَّ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَاةِ كُلُّ الْأَجْزَاءِ صَحِيحَةٌ وَهَذَا الْجُزْءُ النَّاقِصُ مِقْدَارَ مَا يَسَعُ التَّحْرِيمَةُ عِنْدَنَا وَمِقْدَارُ مَا يُؤَدَّ فِيهِ 4 ركعات عند زفر۔ اور یہ جزء ناقص جو ہے کی طرف منسوب ہونا یہ عصر کی نماز میں ہی تصور کیا جا سکتا ہے اور متصور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ دیگر نمازوں میں تمام اجزاء صحیح ہیں، اور یہ جزء ناقص ہمارے نزدیک اس قدر ہے جو تکبیر تحریمہ کی گنجائش رکھتا ہو، اور امام ظفر کے نزدیک اس شے کی مقدار ہے جس میں 4 رکعتیں ادا کی جا سکتی ہوں۔ فلا تنتقل السببیۃ عنده الى ما بعده لانه خلاف الامر والشرع۔ تو پس امام ظفر کے نزدیک اس مقدار کے مابعد کی طرف سببیت منتقل نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ امر و شرع کے خلاف بات ہو جائے گی، اور یہ چیز ان کے ہاں امر و شرع کے خلاف ہے۔ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْجُزْءُ الْأَخِيرُ كَامِلًا كَمَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَجَبَتْ كَامِلَةً، پس اگر یہ جزء اخیر کامل ہو جیسا کہ فجر کی نماز میں تو نماز کامل واجب ہوگی۔ فَإِنِ اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالطُّلُوعِ بَطَلَتِ الصَّلَاةُ وَيُحْكَمُ بِالْإِسْتِئْنَافِ، پس اگر ایسا ہو کہ طلوع آفتاب کی وجہ سے فساد ظاہر ہوا تو نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ وہ باطل ہو جائے گی، اور کیا حکم دیا جائے گا؟ وَيُحْكَمُ بِالْإِسْتِئْنَافِ، اثر نو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْجُزْءُ نَاقِصًا كَمَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَجَبَتْ نَاقِصَةً فَإِنْ اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالْغُرُوبِ لَمْ تَفْسُدِ الصَّلَاةُ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ، اور اگر یہ جزء ناقص ہو جیسا کہ عصر کی نماز میں ہے تو نماز ناقص واجب ہوگی، چنانچہ اگر غروب آفتاب کی وجہ سے فساد ظاہر ہوا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اسی طرح ادا کیا جس طرح وہ اس پر واجب ہوئی ہے۔ جی طلباء کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے آج کے سبق کی باقاعدہ وضاحت اور اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ بات یہ کی جا رہی ہے کہ گزشتہ سبق سے چونکہ یہ بات بے واسطہ ہے، جزء ناقص اور جزء کامل کے حوالے سے بات سمجھائی جا رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ چیز واضح ہے کہ وقت میں جزء ناقص کا جو تصور ہے یہ صرف نماز عصر میں کیا جا سکتا ہے، دوسری نمازوں میں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عصر کے علاوہ باقی دوسری نمازوں میں وقت کے تمام اجزاء صحیح ہوتے ہیں، کوئی جزء ناقص نہیں ہوتا، اور جزء ناقص ہمارے نزدیک صرف اتنا ہوتا ہے جس میں تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہو، اور امام ظفر کے نزدیک وہ جزء ناقص اتنا ہوتا ہے جس میں 4 رکعات ادا پڑھنے کی کرنے کی گنجائش ہو۔ چنانچہ امام ظفر کے نزدیک جس وقت میں 4 رکعات ادا کی جا سکیں اس کے مابعد کی طرف سببیت منتقل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے مابعد کی طرف سببیت کا منتقل ہونا امر و شرع کے خلاف ہے، اس لیے کہ 4 رکعات کی مقدار وقت باقی نہ رہنے کی صورت میں وقت کو سبب قرار دے کر نماز واجب کرنا تکلیف مالا یطاق ہے، حالانکہ شریعت اسلام نے اس چیز کا مکلف قرار نہیں دیا جو انسان کی وسعت اور طاقت میں نہ ہو، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہماری دلیل جو ہے قدرت مطلقہ کے تحت جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے،
اسی جگہ اس کو ملاحظہ کیجئے اور سبق کو دوبارہ سے سن لیا جائے۔ بہرحال وقت تنگ ہونے کی صورت میں وقت کا جزء اخیر وجوب نماز کا سبب ہوگا۔ اب اگر وہ جزء اخیر کامل ہوا جیسا کہ فجر کی نماز میں ہے تو واجب کامل ہوگا، کیونکہ وجوب سبب کے مطابق ہوتا ہے، اور فجر کا وقت پورے کا پورا چونکہ کامل ہوتا ہے، کوئی جزء ناقص اس وقت میں نہیں ہوتا، اس لیے سبب کامل ہوگا، اور جب سبب کامل ہے تو نماز فجر بھی کامل واجب ہوگی۔ بس اگر دوران نماز آفتاب طلوع ہو گیا تو نماز فجر باطل ہو جائے گی اور اثر نو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح نماز فجر واجب ہوئی تھی اس طرح ادا نہیں کیا گیا، بلکہ سبب کے کامل ہونے کی وجہ سے واجب تو کامل ہوئی تھی اور ادا کیا گیا ناقص طور پر، تو لہذا اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ اب بطلان صلاۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل نماز باطل ہو گئی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ فرضیت باطل ہو گئی ہے، یعنی فرض ادا نہیں ہوا، البتہ یہ نماز نفل ہو جائے گی۔ اور بعض حضرات کا یہ خیال بھی ہے کہ اصل صلاۃ ہی باطل ہو جائے گی، یعنی فجر کی نماز نہ فرض ہوگی اور نہ ہی نفل ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ طلوع آفتاب کی وجہ سے فجر کی نماز بھی باطل نہیں ہوتی، اور مستدل ان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے فرمایا کہ من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرکت صبح، کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پائی اس نے فجر کو پا لیا، اور جس نے غروب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پائی اس نے عصر کو پا لیا۔ اب اس حدیث سے فرمایا کہ واضح ہو گیا کہ جس طرح عصر کی نماز غروب آفتاب کی وجہ سے باطل نہیں ہوئی، اسی طرح فجر کی نماز طلوع آفتاب کی وجہ سے باطل نہیں ہوگی۔ یعنی یہ امام شافعی کا مذہب بیان کیا گیا۔ ہم تو پہلے بھی عرض کر چکے کہ ایک چیز کامل وقت میں واجب ہوتی ہے تو اس کا کامل ادا کرنا ضروری ہے۔ اب فجر کا جتنا وقت ہے اس میں کوئی ناقص وقت موجود نہیں ہے، از ابتدا تا انتہا۔ جیسے سورج طلوع ہوگا تو فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب سورج طلوع ہوا تو مکروہ وقت شروع ہو گیا، اور یہ ناقص وقت ہے۔ تو جب نماز واجب کامل وقت میں ہوئی ہے تو اس کا ادا بھی کامل وقت میں کرنا ہے۔ اب کامل وقت میں ادا نہیں ہوئی کیونکہ جب اس کی نماز میں ہی تھا کہ سورج طلوع ہو گیا، ناقص وقت شروع ہو گیا، تو یہ نماز ہمارے ہاں اس کو دوبارہ سے پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ جبکہ عصر کی نماز میں ایسا نہیں ہے، وہاں آخری وقت جو 20 منٹ تقریباً علماء نے مقدار بیان کی وہ مکروہ وقت ہے، اور مکروہ وقت ناقص وقت ہے۔ اب اگر ناقص وقت میں نماز شروع کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز شروع کرنے سے جو پہلے ایک لمحہ گزرا ہے وہی اس کے وجوب کا سبب ہے، تو ناقص سبب ہے تو ناقص چیز واجب ہوئی، اور ناقص واجب ہوئی تو اس نے ناقص ادا کی، بھلے اگلی نماز سے وقت شروع ہو گیا، تو یہ فساد آیا، اور فساد آنا چیز کو ناقص بناتا ہے، اور وہ پہلے سے ناقص ہی پڑھ رہا ہے، تو لہٰذا وہاں وہ فساد نقصان نہیں دے سکتا، لیکن فجر میں یہ نقصان دے گا۔ بہرحال امام شافعی نے جو بات کی، جو حدیث پیش کی، تو ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث اور اس حدیث کے درمیان تعارض واقع ہے، جس میں اوقات ثلاثہ یعنی طلوع، غروب اور نصف النہار میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حدیثوں کے درمیان تعارض واقع ہو جائے تو قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ غروب آفتاب کی وجہ سے عصر کی نماز تو باطل نہ ہوگی، لیکن طلوع آفتاب کی وجہ سے فجر کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ فجر کی نماز کا پورا وقت کامل ہوتا ہے، لہذا سبب کے کامل ہونے کی وجہ سے فجر کی نماز کامل واجب ہوگی، اور جب فجر کی نماز کامل واجب ہوئی تو کامل ہی ادا کرنے سے ادا ہوگی، حالانکہ طلوع آفتاب کی وجہ سے فجر کی نماز کامل طور پہ ادا نہیں ہوئی بلکہ ناقص ادا ہوئی، اور جب طلوع آفتاب کی وجہ سے فجر کی نماز ناقص ادا ہوئی ہے حالانکہ واجب کامل ہوئی تھی، تو یہ نماز معتبر نہ ہوگی بلکہ اعادہ کرنا ضروری ہوگا، اور عصر کی نماز کا پورا وقت کامل نہیں ہوتا بلکہ جزء اخیر ناقص ہوتا ہے، مکروہ وقت، لہٰذا جزء اخیر میں نماز عصر شروع کرنے کی صورت میں عصر کی نماز کا وجوب جو ہے وہ ناقص ہوگا، اور جب نماز عصر ناقص واجب ہوئی ہے تو غروب آفتاب کی وجہ سے ناقص ہی ادا کی گی،
بس جیسی واجب ہوئی تھی ویسی ہی ادا کر لی، اور جب ادا وجوب کے مطابق ہوئی تو یہ نماز شرعاً معتبر ہوگی، غروب کی وجہ سے یہ فاسد نہیں ہوگی۔ تو یہ برحال ایک بات تھی جو آپ کے سامنے خلاصتاً پہلے بھی بیان کیا، اور اس کو پھر آپ کے سامنے رکھا گیا، اس لیے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور فجر اور عصر میں ان دو فرقوں کو واضح کریں، اور اس سبق کو خلاصتاً اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کی جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کس نے کس نظریے پر پیش کی یہ دلیل، اور اس کا جواب کیا ہے؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر طلوع آفتاب ہو جائے تو فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ عصر میں ایسا نہیں ہوتا غروب آفتاب کی وجہ سے، فرق کیا ہے بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔